الله يسلمك. دائما نسال عن الله يفضل عنك ان شاء الله. الله يسلمك ولنا التوفيق. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ دلیل خاص ہے جس میں باپ کے سلسلے میں کہا گیا ہے، ماں کے سلسلے میں نہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی۔ دلیل خواب عترت طاہرہ سے ہے کہ اگر باپ نے قتل کیا ہو تو اس سے دیت دی جائے گی، اس کو قتل قصاص نہیں کیا جائے گا۔ معلوم 4 مكانات الإنسان مخير. المسافر يصلي تمام أو قصر، مكة والمدينة والكوفة وكربلاء، كل كربلاء. لا أكثر من 20 كيلو. إيه لا عرفات لا، مشاعر هم نفس الشيء، فقط مكة يعني مدينة مكة. لا عرفات مو جزء مكة، ولا حتى منى مو جزء مكة. سلام عليكم. قریب عرفات مکے کا حصہ نہیں ہے، مکہ بھی حصہ نہیں ہے مکے کا۔ اسمها منى مو اسمها مکہ. منی مکے کے علاقوں میں سے نہیں ہے، وہاں قصر رہے گی نماز۔ اس پہ اختلاف ہے علماء میں کہ اہل کتاب سے مسلمان شادی کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر بعض نے کہا مطلقاً جائز ہے، بعض نے کہا ہے، روایات الگ الگ، بعض نے کہا ہے کہ دائم جائز ہے، منقطع جائز نہیں، بعض برعکس کہا ہے، بعض نے کہا بالکل جائز نہیں۔ 4-5 قول ہیں اس میں۔ ہر انسان اپنے مرجع کی طرف رجوع کرے، اس کے حکم پر عمل کرے اس مسئلے میں۔ بالغ ہونے کے بعد شرعی طور پہ یتیم نہیں ہوتا انسان۔ السلام علیکم سیدنا. شلون؟ اي 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 اگر مذاق اور معلوم ہو کہ تو پھر وہ تو اگر واقعا اس نے شادی کر لی تھی اس کے بعد تو یہ شبہ ہو جائے گا، اور شبہ میں تمام احکام جو ہیں وہ زوجیت کے رہتے ہیں، لیکن اس کو پھر بعد میں الگ ہونا پڑے۔ يدل على واقع الطلاق، أما إذا بعدين المرأة افتهمت يعني صدقت بأنه هذا مزاح كان مو صدق لا، أما إذا لا دیکھیے اگر اس کو نہیں معلوم ہوا کہ یہ
قرآن نے فرمایا کہ حکم صرف اللہ کے پاس، یا قرآن کے ذریعے سے یا اہل بیت کے ذریعے سے خدا کے حکم ہم کو معلوم ہوگا۔ موضوع عرفی ہے احکام کا موضوعات، لیکن خود احکام نہیں، احکام صرف اللہ سے، جو قرآن کے ذریعے سے اور اہل بیت کے ذریعے سے حاصل ہو۔ حتیٰ اگر اس کو تمکن ہو تب بھی یہ حکم اس پر صادر نہیں ہوتا ہے۔ دلیل خاص دیگه، دلیل خاص. بله هر پولی که هر کی مدیونه اگه کسی به جای او داد قبوله. اینو در کوئی بھی چیز جس پہ کوئی مقروض ہو، اگر کوئی دوسرا ادا کر دے تو وہ قبول ہے۔ اس پہ اس کو عروہ میں باقاعدہ بیان کیا ہے علماء نے۔ بله خودش مقلد یه مرجعی هست. بله باب تقلید میں عروہ میں موجود ہے یہ مسئلہ کہ خمس کا دینا کسی بھی فقیہ جامع الشرائط کو دینا صحیح، صرف ایک استثناء، صرف ایک جگہ استثناء، وہی کہ خود مرجع تقلید خود کہے کہ صرف مجھے دو، تو پھر قبول نہیں، اس کو اپنے مرجع تقلید کو ہی دینا پڑے گا۔ چرا اشکال داره؟ مگر اینکه این دوتا یا سه تا مرجع تقلیدی که ازشون تقلید میکنه در علم مثل هم باشه. اس کو ذلی ضروری کہ معلوم ہو کہ جس کی تقلید کرنا چاہ رہا ہے وہ علم برابر میں همین. اگه گیر اومد، اگه گیر نیامد اشکال نداره، اما اگه ہر اہل فن سے اس چیز کے بارے میں معلوم، اگر عالم معلوم نہ ہو جائے تو پھر بعض کسی سے کر سکتا ہے، بعض مسائل میں کسی کی تقلید، بعض مسائل میں کسی کی تقلید کر سکتا ہے۔ یہ فقی کا کام ہے، مقلد کا کام نہیں ہے۔ اگر شخص فقی نہیں رجوع جاہل العالم کے حکم سے فقی سے پوچھے گا۔ فقہا نے اس کو بیان کیا، عروہ میں بھی بیان کیا ہے کہ پتھر جو ہے سعید ہے، یعنی پاک کرنے، مگر یہ کہ وہ معادن میں سے ہو، کان میں سے ہو۔ اگر عام پتھر ہے تو خاک ہونا ضروری نہیں ہے، تیمم کے لیے پتھر بھی کافی ہے۔ جس طرح کوئی انسان جو ڈاکٹر نہیں ہے، جس کو احکام کسی ایسے سے پوچھنا پڑے گا جو جانتا ہو۔ دیکھیے اگر وہ نمک کی زمین، نمک معادن ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا نمک ہے تو کوئی بات نہیں، خاک ہے۔ جیسے عقیق ہو،
یہ سنگایی که بهش وہ پتھر جن کو عرف میں میگن ہم اون کان تیمم حساب جایز کرتے نیست. ہیں، کانوں میں سے حساب کرتے ہیں، اس پہ تیمم صحیح نہیں ہے. ما میدونم اما تابع دلیل هست. دلیل نے کہا ہے کہ دلیل جو گفته اگه معدن باشه نه. کان کا میں اگه حصے ہوں، معدن کانوں میں باشه آتا ہو، اس کے اوپر خاک و شن و سنگ و اینا همش تیمم اس پہ بهش همه سجده تیمم نہیں ہوگا. ہاں سجدہ جو زمین کا حصہ ہے، زمین ہے، اس پہ سجدہ بھی صحیح ہے، تیمم بھی صحیح ہے. بله. میرزا نائینی رضوان اللہ علیہ فرمودن مرزا نائینی نے فرمایا کہ ہمیں وضو و تیمم. تیمم اور صاحب عروه و خیلی از فقها وضو کے درمیان تاخیر نہیں ہے، لیکن مرزا دیگر علماء نے فرمایا ہے کہ بخواد وضو بگیره یا غسل کنه ضرر کہیں کہیں پہ وجودش داره. تاخیر ہے. اما این ضرر در مثلا حالی کسی کو، نیست که انسان کو ایک ایسا حرام مرض ہے باشه کہ اس کے لیے تحملش. ضرر ہے وضو کرنے میں، پانی کے استعمال میں، لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ اس کو حرام ہو جائے پانی استعمال کرنا. تو وہ مخیر ہے کہ چاہے وہ سختی کو برداشت کر کے وضو کرے یا تیمم کرے. مائیه و ترابیه باشه اما چرا نداریم اگه یه جایی این تحمل ضرر حرام اگر اس ضرر کو تحمل کرنا حرام ہے تو پھر غسل و وضو اصلا باطله. اما اگر پھر جائز نہیں ہے. ضرر در حد لیکن تحملش اگر وہ حرام تحمل باشه کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ چاہے تیمم کرے چاہے وضو کرے. بله چون احبه. مرزا نائینی نے مطلقاً منع کیا ہے کہ نہیں، اختیار میں نہیں ہے. نه چرا چون در مقام توهم حظر و دلالت بر اصل جواز ہم دوسری دلیل کے ذریعے سے دیگه باید کہ استفاده سمجھائیں کہ کنیم. یہ خاص ہے مسئلہ، خاصه چون ببینید کیونکہ حکم یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے این تو تیمم ہے. کلم تجدو معانه و اگر یه جایی بس اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لم تجدو کا مصداق نہیں ہے، داره که این ضرر تحملش جایزه بلکه چه بسا افضل کبھی باشه کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افضل ہے، بعض جگہ پہ تخیر ہے، اختیار ہے. على القاعده غیر اون روایت خاص مورد خاص. نه ظہور نہیں ہے. اصل در امر اینه که عینیت اصل تو یہی ہے کہ امر میں یہی کرنا چاہیے، اما اگر در مقام توهم حاضر بود لیکن اگر حضر کے ساتھ ہے تو پھر رخصت ہے، یہ یعنی اجازت ہے. قاعدہ یہی ہے یعنی علی القاعده باید اینجور باشه. اور عربے میں موجود ہے. اکثر علماء نے اسی کو قبول کیا ہے. همینو برداشت کرده. حضر از وضو بله. شلون؟ ای إلى بيوت الكوفة وصلت إلى مسجد السهلة يعني مسجد هو مسجد السهلة سابقا من مساجد الكوفة. کوفہ كانت كبيرة. پہلے کوفہ بڑا تھا، اب چھوٹا ہو گیا. بيوت الكوفة وصلت إلى مسجد السهلة. اگر اب دوبارہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ کوفہ کے گھر سہلا تک پہنچ گئے ہیں، تو اس کو انسان نعم مسافر کو وہاں اختیار ہے کہ پوری پڑھے یا تمام یا قصر کرے.
دیکھیے علم نہ ہونے میں اور بھولنے میں اگر تقصیر ہے تو پھر جائز نہیں، کفارہ نہیں ہے، استغفار کرے گا. لیکن اگر قاصر تھا، اس کو علم نہیں تھا اور نہ علم حاصل کر سکتا تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. اور یہ جو استغفار کا ہے یہ بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے. الامام الرضا سلام اللہ علیہ ببالی وروايات أخرى أقول الأئمة أحيانا قرأوا بعض الآيات ولم يستعيذوا، هذا يكشف على أن الأمر آئمہ نے اس چیز کو اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ کہیں کہیں پر وہ عمل واجب نہیں تھا، مستحب تھا. ببینید دیکھیے حکم موضوع کا تابع ہے. کربلا ہونا چاہیے اسے. اگر آج کربلا ہے بلو پہلے کربلا نہیں تھا لیکن اب صحرا بن گیا تو نہیں، فعلیت ہونا ضروری ہے. دیکھیے انہوں نے تو کہا نہیں یہ جگہ، انہوں نے کہا کربلا. کیونکہ یہ خارجی قضیہ نہیں ہے کہ اس وقت جب کربلا تھا، جس وقت حضرت نے کربلا حرم الحسین، اس وقت کربلا ہی نہیں تھا، ایک صحرا تھا خالی. جس حصے کو کربلا جہاں تک کہا جائے وہ اس حکم میں ہے. فعلیت شرط ہے، یعنی اب اگر اس کو کوفہ کہتے ہیں یا کربلا کہتے ہیں تو اس کے اوپر حکم جاری ہوگا، وَإِلَّا جاری نہیں ہوگا. وعلیکم السلام. دیکھیں یہ ربا ہے، لیکن حکومت جو ہے چونکہ مالک نہیں ہے تو یہ کہ مجہول المالک کے حکم میں ہے. تو مجہول المالک کا مالک کون ہے؟ امام ہے. امام کی غیر موجودگی میں تو علماء اس کے مالک ہے، تو مرجع ہے. اور اس طرح کے معاملے میں اگر اضطرار ہو تب اس کو انجام دے، اگر اس وقت کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اگر مضطر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، حکم بدل جائے گا، اضطرار میں حکم بدل جاتا ہے. هذا ما يجوز. لعن رسول الله في الربا 5، واحد اللي ياخذ واحد اللي ينطي ربا. رسول نے خود لعن کی ہے ربا لینے والے اور دینے والے دونوں پر. مگر اگر کوئی مضطر ہو جائے، مجبور ہو جائے تو حکم بدل جاتا ہے اس کے لیے. طاہر بھی ہے مطہر بھی، بارش کا پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. میدونم آب مطلق اگه هست مطهره، بله. اگه آب مضاف نه اشکال نداره، چون خود بارون خاکا رو میاره. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بارش خود اس خاک کو جو فضا میں ہوتی ہے اس کو نیچے لے آتی ہے. نعم. نعم.
روایات الولایہ متواتر ولایت کی جو روایات ہیں متواتر ہیں، اور یہ جو قرآن کی آیتیں اس طرح کی ہیں وہ مجازات میں سے ہیں، یعنی پیغمبر کو خطاب کیا ہے لیکن دوسرے تک پہنچے بات، اس لیے تمہارے پیغمبر کو خطاب کیا ہے، پیغمبر سے حکایت کی ہے، لیکن مراد کسی اور ہے۔ یہ مجازی چیزوں میں سے ہے۔ یہ اختلافی ہے، عربہ میں موجود ہے مسئلہ مختلف، میری نظر میں اشکال نہیں ہے جماعت سے اپنے آپ کو ہٹانے میں، وہ کبھی بھی ہٹا سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک ایسا موضوع ہے جس میں ہر شخص کو اپنے فقیہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ حکم ثانوی یعنی ببینید در حکم نماز واجب آدم بیسته، اما اگه مریض کمر درد داره دلیل ثانوی کا مطلب ایک ایسا دلیل کیسی ہے یعنی دلیلی داریم کہ کہ وہ آ کر پہلے حکم کو ہٹا دیتا ہے کسی اضطرار کی وجہ سے، مثلا جیسے ایک انسان کے لیے کھڑا ہونا نماز میں ضروری ہے، لیکن اگر ایک انسان جو ہے مثال کے طور پر مریض ہو جائے اور اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب آ کر حکم ثانوی کے تحت شارع اس کو اجازت دے دے، شارع نے کہا رمضان میں روزہ رکھو، پھر قرآن میں کہا کہ اگر مریض ہو بیمار ہو تو بعد میں رکھنا، یہ حکم ثانوی ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ عنوان ثانوی غیر شرعی ہوگا، لیکن ناسخ وہ ہے کہ پہلے حکم دیں اور پھر ہٹا دیں اس حکم کو، لیکن یہ دوسری چیزیں ہیں، یہ شروط ہیں، یہ عمل انجام دو مگر یہ کہ مجبور نہ ہو، مگر یہ کہ مریض نہ ہو۔ وعلیکم السلام۔ أنا أكثر من مرة ذكرت شيخ الطوسي رضوان الله عليه عنده كتاب، شیخ طوسی نے مصباح میں تفصیل ایک روایت ہے کہ بغیر واشہدو کے بنا وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيّ کے تشہد میں بغیر کلمہ اشہدو کے بڑھائے کہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عین ہی یعنی ولایت ہے، فرق یہ ہے کہ خدا نے یہ ولایت عنایت ہے، خدا کی ولایت ذاتی ہے، معصومین کی ولایت اللہ کی عطا کردہ ہے، طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے، طول میں ہے۔ معصوم کی ولایت کا اصل جو ہے وہ خدا ہے، اور خدا کی ولایت ذاتی ہے۔ لیکن نماز میں پوری بات خدا سے ہے، یا ذکر ہے یا دعا ہے،
خطاب غیر خدا کو نماز میں جائز نہیں ہے. صرف ایک مورد ہے، وہ بھی تشہد آخر میں پیغمبر پر جو سلام ہے، السلام علیکم ایھا النبی، استثناء ہوا ہے. غیر خدا سے بات کرنا یا خطاب کرنا نماز میں صحیح نہیں ہے. لہذا فقہا کے درمیان مشہور ہے میں نے سنا لیکن یہ روشن نہیں ہے میرے لیے، واقعا واضح نہیں ہے. السلام علینا اجماعی طور پر نماز سے خروج نہیں ہے. السلام علیکم ایھا النبی یہ نماز سے باہر نہیں لاتا. ہاں السلام علینا و السلام علیکم اس میں جو بھی کہا اس سے نماز سے باہر ہو جائے گا. البتہ بعض نے السلام علینا کو بھی نہیں قبول، وہ تو اجماعی ہے کہ اس سے خارج نہیں ہوگا انسان نماز سے. اگر سلام اول کہا یعنی السلام علینا، اس پہ بھی اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے کہ وہ پہلے سلام السلام علینا السلام علیکم یا ایھا النبی کے بعد خارج ہوگا. بعض نے کہا ہے کہ السلام علینا سے بھی کہہ کر بھی انسان جب کہہ دے گا تو وہ نماز سے باہر ہو جائے گا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ مستحب ہو جائے گا. عرض کردم بله 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 اول یعنی اول از این دوتا. بله نادره، اینا اقوال نادره است. ولایت ہر چیز پہ مقدم ہے. همه مقدمه، چون تو روایت داره ما نودی احد بشیء، نکره در سیاق نفیه، ما نودی احد بشیء کما نودی بالولایه. نعم شلون؟ ای بدون کلمت و اشهد ما يخالف. ای بدون، یعنی بعد ما قال الشهادة الثانیه غیر کلمہ اشہدو کے کوئی حرج نہیں. جب رسول کی شہادت دی تو رسالت کو وہیں پہ کہے وعن علی نعم الولی، اس طرح کہے تو کوئی حرج ہو بغیر. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین.
عليكم السلام. أهلا وسهلا. إن شاء الله. ادعوا وسلموا.